یقیناً آج کی یہ خوبصورت پرعزم پروقار عظیم الشان 43واں سالانہ عرس مبارک جو یقیناً انتہائی احسن انداز میں ایک ولی کامل کی یاد میں یہ خوبصورت عرس مبارک کی تقریب انعقاد پذیر ہے، اور وہ مرد قلندر کہ جس نے اپنی ظاہری زندگی میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام سرزمین پشاور سے آغاز اپنی زندگی کا کر کے، اور الحمدللہ ہماری خوشبختی کے شہر لاہور اس داتا کے نگر میں آ کر کے اولیاء کرام کی محبتیں اور پیار اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام دیا۔ یقیناً آج وہ مرد قلندر کی یاد میں یہ خوبصورت 43واں سالانہ عرس مبارک انعقاد پذیر ہے، وہ خوبصورت شخصیت کہ جس نے یقیناً ہر دور کے اندر چاہے کوئی بھی تحریک ہو، تحریک پاکستان ہو، تحریک ختم نبوت کی بات ہو، تحریک نظام مصطفیٰ کی بات ہو، ہر ایک میں آگے بڑھ بڑھ کے حضور علیہ السلام کی محبت کا پیغام اور اس دین کی خدمت کی ہے۔ وہ مرد قلندر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، ماتاب طریقت، عارف واقف رموز شریعت، عارف ربانی، مقرب شاہ لاسانی، محبوب سبحانی، آل نبی اولاد علی، فخر السادات، ذکر گوش بطول، الحاج قبلہ پیر سید احمد علی شاہ صاحب المعروف شمیم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آج اس مرد قلندر کا یہ 43واں سالانہ عرس مبارک انعقاد پذیر ہے، اور مبارک ان لوگوں کو کہ جو آج اس ولی کامل کی یاد میں اس خوبصورت بزم میں آئے بیٹھے ہیں، اور اس خوبصورت بزم کو سجانے والے، اپنے مرشد کامل سے محبت کرنے والے تمام بزم شمیم پاکستان کے نوجوانوں کو، تمام مریدین کو، متوسلین کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ تمام مریدین اور حضور کے چاہنے والوں کی یہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یقیناً اس مرد قلندر کے لخت جگر جو آج بھی الحمدللہ اپنے بابا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور علیہ السلام کی محبت کا پیغام دے رہے ہیں، وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ہر دل عزیز شخصیت دور حاضر میں علم و فضل، فکر و نظر، فہم و قرآن و حدیث، ادراک کے فلسفہ و منطق اور معرفت جستجو اور لذت آشنائی و شناسائی میں نہایت احسا شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، ماتاب طریقت، الحاج قبلہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ، خلیفہ مجاز دربار شاہ لاسانی و نقش لاسانی، علی پور سیدہ شریف کا فیضان، اور اپنے والد گرامی کے سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت قبلہ پیر سید احمد علی شاہ صاحب المعروف شمیم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اس مرد قلندر کا فیضان یقیناً آپ کے والد گرامی نے بھی علی پور سیدہ شریف نقش لاسانی کا فیضان لے کر کے پوری دنیا میں حضور علیہ السلام کی محبت کا پیغام دیا، اور یقیناً اسی گھر سے وابستہ انتہائی ہر دل عزیز شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آج اس گراؤنڈ کے اندر جائے گراؤنڈ کے باہر یہ جتنے بھی خوبصورت چہرے، یہ رونقیں جو نظر آئیں گی، یقیناً اسی ولی کامل کا فیضان ہے جو آج اس پرفتن دور کے اندر ہر ایک جیسا بھی کوئی انسان ہے، جس عقیدے کا بھی تعلق رکھنے والا ہے، لیکن اس دور کے اندر ڈنکے کی چوٹ پہ فکر رضا کو لے کر کے جو ہستی آج الحمدللہ پوری دنیا میں حضور علیہ السلام کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، آل نبی اولاد علی، فخر السادات، ذکر گوش بطول، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، ماتاب طریقت، وارث فیوزات لاسانی، پروردہ نگاہ نقش لاسانی، ذکر گوش فخر لاسانی، حضرت قبلہ عالم قبلہ پیر سید ظفر اقبال آبی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آج کی اس خوبصورت 43ویں سالانہ عرس مبارک انشاءاللہ صدارت فرمائیں گے، اور آپ کے جتنے بھی چاہنے والے علی پور سیدہ شریف کا فیضان لے کر کے
نقش لسانی کا فیضان لے کر کے آج کی اس محفل میں تشریف لا رہے ہیں۔ میں تمام احباب کو اپنی جانب سے، پوری ٹیم بزم شمیم پاکستان کی جانب سے، تمام آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ تمام کا آنا اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور وہ شہزادہ جس کی محبتیں، جس کی کابشیں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بھی اپنے دادا جان کے عرس مبارک کی تقریب میں اپنے والد گرامی کی جگہ پر یہ محبتیں پیش کرتے ہوئے، گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ سے باہر ہر طرف اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کے صبح سے لے کر اب تک الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوبصورت بزم کا اور اپنے دادا جان کے عرس مبارک کی تقریب کو احسن انداز کے ساتھ سجانے والی انتہائی ہر دل عزیز شخصیت جن کی قیادت میں یہ خوبصورت عرس مبارک انعقاد پذیر ہے، صاحبزادہ والا شان آل نبی اولاد علی فخر السادات قبلہ پیر سید محمد احمد علی شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، پروردگار عالم اس شہزادے کی بھی خیر فرمائے جو آج اپنے دادا اور اپنے بابا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پیغام الحمدللہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، اور تمام بزم شمیم کے جتنے بھی مریدین ہیں، چاہنے والے ہیں، پروردگار عالم تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بھائی قبلہ حاجی بلال صاحب ہوں اور ان کی پوری ٹیم جو یقیناً انتہائی احسن انداز میں اس خوبصورت عرس مبارک کی تقریب کا انعقاد کیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرہ حضرات بھی قرآن کی تلاوت کریں گے کیونکہ یہ ان اولیاء اللہ کا وطیرہ رہا ہے، یہ قرآن سے محبت کرنے والے، رسول اللہ کے فرمان سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو آئیے اسی سے اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں، اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ عاشق کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے، عاشق تو قرآن سنتا ہی اس لیے ہے کہ رسیہ درود کے متمنی دعا کے ہیں، ہم رہنے والے وادیے حمد و ثنا کے ہیں، قرآن کے ہر حرف سے پھوٹے جو روشنی، اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں، اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں۔ تو آؤ آج ہی کو قرآن سے اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں۔ الحم کے الف سے لے کر والناس کے سین تک سارے کا سارا قرآن آپ کے اور میرے آقا کی نعت پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں اپنی حاضری کا آغاز کر دیتا ہوں۔ ہر آیت کو سن کے ہم نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ پہلے تو ایک منٹ کے لیے ذرا قرآن کی عظمت پہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیے سبحان اللہ، کیونکہ ہم قرآن والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج یہودی کندھا اٹھ کے اگر قرآن کے ایک نسخے کو جلا کے مسلمانوں کو ٹیسٹ کرے، ان کو بتانا ہے کہ ہم وہ آقا کے غلام ہیں کہ جن کے سینوں میں الحم کے الف سے لے کر والناس کے سین تک قرآن بسا ہے۔ ارے تو ایک نسخے کو جلا کے ہمیں ٹیسٹ کرے گا، ہمارے سینوں سے کیسے قرآن کو نکال سکے گا؟ تو آئیے چلتے ہیں قرآن سے حضور کی نام کو سماعت کیجئے۔ میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن بتا میرے آقا کا سونا سونا چہرہ، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ سبحان اللہ کہیں گے جو تو سبحان اللہ کہہ سکتا ہے وہ ایسے ہاتھ نہیں بلکہ یہاں ہاتھ بلند کر کے کہیں گے سبحان اللہ۔ اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا چہرہ، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ اے قرآن میرے آقا کی زلفیں، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ اے قرآن میرے آقا کے سونے سونے نین مبارک، سبحان اللہ کی داد آپ نے دینی ہے کیونکہ اس سے بڑی نعت کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر۔ یہاں بھی جتنے کلام پڑھے جائیں گے کسی شاعر کا لکھا ہوا کلام پڑھا جائے گا، مگر میں اس کا کلام سنا رہا ہوں جو کائنات کا مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ تو اب تو دونوں ہاتھ بلند کر کے ہر آیت کو سن کے ہم نے سبحان اللہ کی صدا دے لی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن بتانا میرے آقا کا سونا سونا چہرہ، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ اے قرآن میرے آقا کی زلفیں، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ اے قرآن میرے آقا کے سونے سونے نین مبارک، قرآن کہتا ہے الم یجعل لہ عینین۔ اے قرآن میرے آقا کی آنکھوں میں لگنے والا کاجل، تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر۔ اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی جبین مبارک، تو قرآن کہتا ہے والشمس۔ اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا دہن مبارک، تو قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے قرآن میرے آقا کے سونے سونے ہاتھ مبارک،
اب رسول اللہ کے ہاتھوں کا ذکر سن کے کون ہاتھ اٹھاتا ہے اور سبحان اللہ کی داد دیتا ہے؟ اے قرآن میرے آقا کے سونے سونے ہاتھوں کا ذکر قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا سینہ مبارک قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی کملی مبارک قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی چادر مبارک قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا ذکر قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. اے قرآن میرے آقا کے زمانے کا ذکر قرآن کہتا ہے بالعصر. اے قرآن میرے آقا کے گھرانے کا ذکر اب ہاتھ نیچے نہیں، چاہے کرسیوں پہ بیٹھے ہو چاہے پنڈال پہ بیٹھے ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے اے قرآن میرے آقا کے گھرانے کا ذکر قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے قرآن میرے آقا کے سونے سونے شہر کا ذکر جہاں مصطفیٰ قدم رکھے قرآن قسمیں کھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد. اے قرآن میرے آقا کے سونے سونے یاروں کا ذکر قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم فاولئک ھم المفلحون. اے قرآن ایسے تو ہے ہی میرے آقا کے ہر یار کی شان ذرا علیحدہ علیحدہ بتا، کیونکہ آج کتے بھی صحابہ کے نام پہ بھونکتے ہیں. اے قرآن میرے آقا کے ابو بکر کا ذکر بتا، نقشبندی تو ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، اپنے بابے کے نام پہ دونوں ہاتھ بلند کریے سبحان اللہ کی داد دے گا. اے قرآن میرے آقا کے ابو بکر کا ذکر بتا قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ. اے قرآن میرے آقا کے عمر کا ذکر بتا قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار. اے قرآن میرے آقا کے عثمان غنی کا ذکر بتا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم. اے قرآن میرے آقا کے سونے علی کا ذکر بتا قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا. اے قرآن میرے آقا کی اہل بیت کا ذکر بتا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے قرآن میرے آقا کی ختم نبوت کا ذکر بتا. اب ہاتھ بلند ہو ختم نبوت پر سبحان اللہ کی داد آئے قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے قرآن میرے آقا کے نبی ہونے کا ذکر بتا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی. اے قرآن میرے آقا کے رسول ہونے کا ذکر بتا قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول. اے قرآن میرے آقا کے محمد ہونے کا ذکر بتا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ. اے قرآن میرے آقا کی سیر کا ذکر بتا مسجد اقصی کا ذکر سن کے دونوں ہاتھ اپنے فلسطین بھائیوں کی عظمت کو خیرات پیش کرتے ہوئے سبحان اللہ کی داد دیں گے. اے قرآن میرے آقا کے اس گھر کا ذکر بتا جسے اول قبلہ اول کہتے ہیں قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. میری حاضری مکمل. اے قرآن میرے آقا کے سارے جسم اطہر کا ذکر بتا تو قرآن برملا کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.